الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في سبيل الله وما يؤذى أحد، الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی. لفظ ہے حسین کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، لفظ ہے حسین کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی. قابل قدر صدر جلسہ حضرت استاد محترم اور عزیز سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم اور مکروب بھی ہے. ہاں، آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا. حضرات، آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سے سک رہا تھا. گلشن ارضی ماتم گدا کی گلشن ارضی ماتم گدا کا خزاں بنا ہوا تھا. فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیرہ تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی. ہر طرف ظلم و جور کے تندتیز ہوائیں چل رہی تھی. ہر سمت نفرت عداوت کی شعلے بھٹک رہے تھے. کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. معصوم بچیوں کو زندہ دور کیا جا رہا تھا. مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا. غرضے کے انسان وحشی درندہ بن چکا تھا. انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی کہ عرب کی تپتی ہوئی صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے. جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا. جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا. چنانچہ ذات اقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا. انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی. انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا. زنجیر غلامی میں جگڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی. معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا. مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا. بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی. حضرات، ایسی مقدس ہستی، ایسی عظیم ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی، ایسی بابرکت ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینوں سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے بے چینی اور طرف کو محسوس کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا. مگر دوستوں، یہ خودگرد دنیا، انسانیت کی وحشت دنیا، انسانیت و شرافت کی قاتل دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی اور اسے کیوں کا صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی. چنانچہ یہ چرخ نیلی فام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا اس جہان رنگ و بو میں جلوگر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آندیاں چلنے لگے. بغض عداوت کی تیرہ تار گھٹائیں چھانے لگے. نفرت و تعصب کے شعلے بھٹکنے لگے. وحشت اور بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے. معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا. ایک طرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف یہ تمام شیطانی چیلے اور طاغوتی لشکر تھے. یہ بدباطن کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے ہی نہ دیتے تھے. ہم آدم ان کی یہی کوشش اور خواہش رہتی تھی کہ کس طرح پر آپ کو پریشان کیا جائے اور کس طرح پر آپ کو نقصان پہنچایا جائے. حضرات، اگر آج مجھ سے یہ سوال کیا جائے نا کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، جس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، جس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی، تو میں کہوں گا کہ وہ محسن اعظم، رحمت دو عالم، فخر کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
اور پھر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم اور مکروب کون ہے؟ جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گے، جس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائیں گے؟ میں کہوں گا تاجدار حرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے شواہد و دلائل موجود ہیں۔ حضرات، کیا تاریخ انسانی کی عجیب ستم زیرسی نہیں ہے؟ کیا دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے؟ کیا شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے؟ دوستو ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گلاتی رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جس نے لوگوں کو توق غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشاں رہی، لوگ اس کے پشت پر اونٹ کا اوج رکھتے رہے، وہ ذات گرامی جس نے لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے پریشان رہی، لوگ اسے قید و بند کی سزائیں دیتے رہے، وہ ذات جس نے سماج میں عورتوں کو باعزت مقام بخشا تھا، انہیں عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت نے اسے زہر کھلا کر اپنا بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتے رہی۔ ارے حد ہو گئی، انسانیت کی خصاصت و شرافت کی حد ہو گئی، احسان فراموشی اور حق فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام و اس محسن اعظم پر جو لاکھوں درود و سلام و اس محسن اعظم پر جو تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا۔ اور جائے صد افسوس و مقام حیرت ہے کہ آج بھی روشن خیالی کا دعوے کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، وحشت اور بربریت کے مات دینے والی دور وحشت اور بربریت کو مات دینے والی دنیا، مساوات کا نام پر نفرت کا زہر پلانے والی دنیا، تہذیب نبی کے نام پر بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دینے والی دنیا، روشن خیالی کے نام پر روشن خیالی کے نام پر ظلمت پھیلانے والی دنیا، دور وحشت اور بربریت کو مات دینے والی دنیا، بئی نجاست و غلاظت اس محسن اعظم اور مشرق بنی آدم پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی ورش کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو مطعون اور مغضوب کرنے والوں کی سرپرستی اور حمایت کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے آشفتہ سری کا بدعوائے پہ ہم کریں، اور ان کے دریدہ دہنی کا گندہ شکن جواب دیں، اور مادہ پرست اور کون چشم دنیا کو بتائیں کہ اس محسن اعظم اور رہبر کامل نے دنیا والوں کو کیا کیا دیا ہے، کہ انسانیت پر کیسے کیسے عظیم الشان احسانات و انعامات فرمائے ہیں۔ آج ان خوشہ جینوں اور احسان فراموشوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ انقلابی دہر کا روح روا وہ کون تھا؟ انقلابی دنیا کا روح روا وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فقا وہ کون تھا؟ وہ کہ نازاں تھا جس پہ خود خالق عرش عظیم، وہ کہ نازاں تھا جس پہ خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟ بتاؤ، ہاں تم کہہ سکتے ہو کہ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اے مادیت کے پرستارو، اے نیچریت کے پجاریوں، کیا بتاؤ جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا، جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں پھر گلستہ وہ کون تھا؟ جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، نفرتوں کے جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، بجلیوں کے زد پہ تھا جو باغباں وہ کون تھا؟ پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، ایسا پھر شیر سخا اور شیر زبان کون تھا؟ ہم شہیدان نبوت اور فدائیان منبع رحمت و جودت کے لیے وہ نعتی کافی ہے جو عاشق صادق ولی کامل قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر تمام عاشقین صادقین کے جذبہ صادق کی نمائندگی کی، اور رخ حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہوئے والہانہ انداز میں فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزموں کو نو مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر الامیوں میں اٹھایا گیا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، حشر
کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ. جس کے جنت میں، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس کو تاریخ ابن ثاقب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بے مثال کو اپنے نعت مبارک کے ایک شعر میں یوں پیش کیا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اب اس کے بعد آپ کے سامنے بلایا جا رہا ہے محمد فاروق جماعت دوم کو، جن کا تعلق فرع اول سے ہے. وہ تشریف لائے اور علم کی فضیلت پر اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأصفياء والأتقياء وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، او كما قال عليه الصلاة والسلام. علم ایک ایسی دولت ہے جو لوٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. پھرنا تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، پھرنا تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا. شہدایان اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر، نہ وسیع وعریض واعظ کرنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظ ہوں اور نہ مفکر، نہ کوئی ادیب. صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی و متانت سے سماعت فرمائیں. آپ حضرات علم دین کی فضیلت و اہمیت بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں و خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائے جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو انگریزی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچاؤں گا، وہ شیطان جو ہمارے دین اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرے کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن ہے، یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسین و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنے اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ موضوع نے بہت اچھی تقریر کی۔ اب ان کے بعد ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے حضرت مولانا عزیر صاحب کے لیے بعض اساتذہ کی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ چند اشعار سے سامعین کو محسوس فرمائیں۔ کوٹ اور پتلون پہنا تو مسٹر بن گیا، کوٹ اور پتلون پہنا تو مسٹر بن گیا، جب کوئی تقریر کی مسابقے میں تو لیڈر بن گیا۔ ماشاءاللہ ایک ہی شعر نے مجمع کے اندر بہت ہی حساسیت پیدا کر دی اور ماحول کو تبدیل کر دیا۔ اساتذہ اور بھی درخواست کر رہے ہیں کہ چند اشعار اور بھی ارشاد فرما دیں۔ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಅವರ ಹೆಸರು ರೂಮಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ। ಇವರ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನ
मतलब इस्लाम में औरत का मकाम और मर्तबा ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನುಮಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ಪರಮಾದಯಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಕೈಕ ಒಡೆಯನು ಯಜಮಾನನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾಮದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪೈಶಾಚಿಕ ವಾಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾನವಚ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು, ನಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಗ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ, ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಆಚೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಾವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಚೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಆದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಉಂಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂರ್ಯ ಅನ್-ನಿಸಾದ ವಾಕ್ಯ 19 ಓದಿದ್ದೇನೆ. ವಾಶಿರುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಫಇನ್ ಕರಿಹ್ತುಮೂಹುನ್ನ ಫಅಸಾ ಅನ್ ತಕ್ರಹು ಶೈಅನ್ ವಜಅಲಲ್ಲಾಹು ಫೀಹಿ ಖೈರನ್ ಕತೀರಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಪ್ರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಏನಿತ್ತು, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂದಿದ್ದು ಅರ್ಬಿನ್ ಮಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ಶತಮಾನ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಹಳ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾಲ. ಆ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದ ಜನರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಅಂತ
ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊರದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ತರ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆಯಾ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅದ್ದುನ್ಯಾ ಕುಲ್ಲುಹಾ ಮತಾ ವ ಖೈರು ಮತಾ ಅದ್ದುನ್ಯಾ ಅಲ್ ಮರ್ಅತು ಸಾಲಿಹ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾನು ಪವಿತ್ರ ಮಹಿಳೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇದರಿಂದ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಹುಬ್ಬಿಬ ಇಲೈಯ ಮಿನ ದುನಿಯಾ ಅನ್ನಿಸಾ ವತ್ತೀಬು ವಜುಇಲ ಖುವ್ವತು ಐನಿ ಫಿ ಸಲಾಹ್. ನನಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ತ್ಯಾಗ ಗಂಡಿನ ಸಮಾನತೆ ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಇನ್ನಮನ್ ನಿಸಾഉ ಶಕಾಯಿಕು ರಿಜಾಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡಸರು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. ಹಜರತ್ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಬ್ಬರು ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ವಿದಾಯ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು, ಓ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ, ಜನರಲ್ಲಿ ಸದ್ವರ್ತನೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಹಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಕಾಲ ಉಮ್ಮುಕ್, ತಾವು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಕಾಲ ಸುಮ್ಮನನ್, ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಕಾಲ ಉಮ್ಮುಕ್, ತಾವು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಕಾಲ ಸುಮ್ಮಮನ್, ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಕಾಲ ಉಮ್ಮುಕ್, ತಾವು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಕಾಲ ಸುಮ್ಮಮನ್, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಕಾಲ ಅಬೂ, ತಾವು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಿಂತ ತಾಯಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀ ಅವಳೇ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬರೀ ಅವಳೇ 3 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು, 9 ತಿಂಗಳು ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. 2ನೇದು, ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಸಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. 3ನೇದು, ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ ಜನ್ನತು ತಹ್ತ ಅಕ್ದಾಮಿಲ್ ಉಮ್ಮಹಾತ್. ಸ್ವರ್ಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ ಆಯಿಷತ್ ಕಾಲತ್ ಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಖೈರುಕುಂ ಲಿ ಅಹ್ಲಿಹಿ ವ ಅನ ಖೈರುಕುಂ ಲಿ ಅಹ್ಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಜರತ್ ಆಯಿಷಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಯಾವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇನೆಂದರು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಹಿಳೆಯರ ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಷ್ಟನೇ ನಷ್ಟ, ಕತ್ತಲೆ. ಅದರಿಂದ ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಾದೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹತ್ತಿರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಓ ಅಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೌಫೀಕ್ ಕೊಡು. ಆಮೀನ್. ಆಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ उनके बाद दावती स्टेज दी जा रही है। अब्दुल अहद अब आपके सामने
تقریر کرنے کے لیے آواز دی جا رہی ہے عبدالاحد جماعت دوم کو خصوصی دوم، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ ان کا عنوان ہے ظلم و ظلمت کا تصادم، فرع اول سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بول ہے بھی۔ صدر محترم، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، اس عظیم محفل اور مبارک اجلاس میں حق و باطل کی معرکہ آرائی اور نور و ظلمت کے تصادم کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات، ازل سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات سے لیس ہو کر میدان میں آ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے، ہر طرف صفاقی، عیاری، غارت گری پھیل جاتی ہے، تو حق کی طاقت ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کرنے اور اس ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہے۔ پھر حق و باطل کی طاقتوں میں ٹکر ہوتی ہے۔ باطل طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کہ حق کی طاقت کو پاش پاش کر دے، لیکن خود ہی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ باطل کی طاقت جب بھی میدان میں آئی، حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا۔ جب بھی کبھی فرعون نے وقت نے سر ابھارا، عصائے موسیٰ کے ضرب نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ ابھرا تبھی کسی صف شکن قوت نے اس کا قلع کما کر دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اخلاقی انحطاط کی اصلاح کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ خلق قرآن کو فروغ کرنے کے لیے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ اعتزال کے لیے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، فلسفہ یونان کی کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مردہ دلوں کی مسیحائی کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، صلیبی لڑائیوں کے لیے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، تاتاری شہنشاہوں کے قلوب کو گرمانے کے لیے جلال الدین رومی، ہندوستان میں اسلامی تحریک چلانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید الہاد اکبری کے لیے مجدد الفسانی، برطانوی سامراج کے مقابلے کے لیے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مسیحیت کی بیخ کھلی کرنے کے لیے مولانا محمد علی مونگیری، حافظ رحمت اللہ کیرانوی، قادیانیت مرزائیت کی شورش شروع کرنے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری، یہ حضرات میدان عمل میں آئے۔ ان بزرگوں نے اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کر دی۔ یہ افراد ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی ہر اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے، طاقتور و دلاور شخصیتوں کے مالک تھے۔ جاہلیت و ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی حد بیضا ضرور تھا۔
اسلام میں جس نے بھی رخنا پیدا کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی، حق کے مقابل جو بھی نبرت آزما ہوا، آج ان کا حشر دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ان کا انجام آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بادل کی طاقت کو چکنا چور کر دیا گیا، ان کی آواز دبا دی گئی، ان کے قلعوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کے بالمقابل حق اب تک اسی طرح تابع و درخشاں ہے، زندہ اور زندگی بخش ہے اور زندگی بخش رہے گا۔ آپ پچھلی داستان پڑھ کر دیکھ لیجئے، واقعات کے ترتیب زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے، مسلمہ کذاب، طلیحہ اسدی، سجاح، ابو طاہر جبائی، عبید بن میمون، حسن بن صباح، بہاؤالدین ایرانی، غلام احمد قادیانی کا کیا انجام ہوا؟ اسی طرح اسلام کی روشنی کو گل کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں اسلامی تصنیفات ضائع کی۔ اسپین میں 13 لاکھ مسلمان جلا دیے گئے، ان کی 70 لائبریریاں تباہ کر دی گئی، قرآن کے بہت سے نسخے دریا برد کر دیے۔ اسلام کے قلب پر ہزاروں حملے ہوئے، ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سب خطرے کا باعث تھی، جو دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتار کا حملہ کر بھی تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود کیا حق مٹ گیا؟ کیا اسلام کا دنیا سے ختمہ ہو گیا؟ کیا مسلمانوں کی طاقت میں کچھ کمی ہو گئی؟ کیا ان کے علوم و فنون ختم ہو گئے؟ کیا ان کے اقدار و روایات ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسی باطل کے نلغے میں حق کے حامی کھڑے ہو گئے، انہی صنم خانوں میں حق و اسلام کے پاسبان مل گئے۔ محترم حضرات، مختصر یہ کہ حق و صداقت کو ان موضوع سے ہمیشہ سابقہ پڑا ہے۔ ان میں بعد موجیں اس قدر بلند ہوئی کہ انہوں نے آسمان کو چھو لیا، لیکن اس کے بعد سمندر کی تہ میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ کتنی باطل طاقتیں نمودار ہوئی، کیسی کیسی حکومتیں، قیادتیں ظاہر ہوئی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط الٹ گئی، ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا۔ البتہ حق اسی طرح روشن ہے، اسلام اسی طرح زندہ ہے، صداقت اسی طرح اپنی کرشمہ سازی میں مصروف ہے، امت بھی وہی ہے اور اس کا پیغام بھی وہی۔ اس وقت امت مسلمہ کے لیے نہ کسی دیوار گریہ کا سہارا ہے، نہ کسی مقدس صلیب کا۔ ہمیں بہرحال اس دنیا کی آغوش میں جینے کا عزم کرنا ہے، عزم ہی نہیں بلکہ اپنی تمام ملی خصوصیات کو حیات نو بخشنی ہے۔ ہم غضب و حالی پریشانی ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے خطرات کو دور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، مگر شرط ہے کہ پھر ہم جد و جہد، مسلسل کوشش اور عزم و ہمت کی مشعلیں روشن کریں، اپنے قوانین پر سختی سے کاربند ہو جائیں، اپنی زندگی میں ہلچل پیدا کر لیں، کیونکہ کسی قوم کی زندگی میں تغیر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ قوم خود بھی چاہے۔ میں یہی دعوت دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر برستہ چھا جائے کہ سب دیکھا کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اب ان کے بعد نام ہے محمد شائق جماعت خصوصی اول، وہ اسٹیج پر آئیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل کیسے روشن ہو اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ طلبہ سے درخواست ہے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، آج کی اس نورانی مجلس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے، اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل کیسے روشن ہو۔ نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اس بولنے کا
موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ و خلجی غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت کو وہ دن یاد نہیں جب انگریزی سامراج کی چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا؟ اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ علم حریت کس نے بلند کیا تھا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی، عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب ہمارے ہی اسلاف و اکابر تو ہیں، ہمارے ہی آبا و اجداد تو ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی ماضی و حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل کیسے روشن ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے تمہارے ہی اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے طوق غلامی کو اتارا ہے، تمہارے ہی آبا نے ہمیں جنت نشان بنایا ہے، لال قلعہ کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے، تمہارے ہی شہنشاہوں نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے، مگر تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم ٹیپو سلطان کی اولاد ہو مگر تم میں وہ جرأت و بصالت نہیں ہے، تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو مگر تم میں وہ جذبہ اطاعت اور نبی سے عشق و محبت نہیں ہے، تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم میں وہ خلوص و للہیت کی فراوانی نہیں ہے، تم اقبال کے شیدائی ہو مگر تم میں فکر و پرواز نہیں ہے، تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، تم نے اپنے آقائے دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا، تم نے فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا، تم نے حسین احمد مدنی اور عبید اللہ سندھی کی للکار کو پس پشت ڈال دیا، تم نے کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا، تو پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی، وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت و جہالت اور کفر شرک کے اندھیروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا، وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدوں کو نجوم ہدایت بنا دیا اور انہیں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا، وہ کون سا دستور تھا، وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کیا تھا، جس کی صدائے تکبیر سے دشت و جبل بھی گونج اٹھے، جنہیں دیکھ کر سمندروں نے بھی راستہ دیا، صحرا و جنگل کے درندوں نے بھی راستہ چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ ربانی دستور تھا، وہ قرآن کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کا کرشمہ تھا۔ آج ہم نے اسلام کا قانون چھوڑ دیا ہے، قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے، احکام الہی سے منہ موڑ لیا ہے، رسول عربی کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم دنیا کے رنگینوں میں کھو گئے ہیں، دولت کو ہی ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، تو پھر ہمارا مستقبل کا ستارہ کیسے درخشاں ہوگا؟ آج ہم ایسی قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاعر اسلام کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں، مذہب اسلام پر بدنما داغ لگا دینے والی خرافات ہماری دہلیزوں اور چوکھٹوں سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہیں۔ جن خانقاہوں، مدارس اور مساجد و مکاتب کی تعمیر کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، آج ہم ان کی بے حرمتی کے خلاف زبان و قلم سے بھی جہاد نہیں کرتے، ہماری کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، تو پھر ہمارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی،
گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو۔ تمہارا زوال عروج و اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آؤ خلوص للہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کریں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اٹھ اب کے بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ اب کے بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ان کے بعد اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں جماعت چہاروں کے ایک طالب علم محمد ابو ہریرہ، ان کا تعلق بھی فرع اول سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ۔ بچے جو ہے بہت باتیں کریں، اگر آپ بات کریں گے تو کیا تقریر کریں گے، اور اساتذہ بیٹھے ہوئے اس کا بھی ادب و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہم جو بات کریں گے اس کی پٹائی ہوگی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ محترم قابل قدر صدر جلسہ، حضرات علماء کرام و سامعین عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے تاجدار بطحا، آقا نامدار، مدنی تاجدار، کونین کے سرور، اللہ کے دلبر، محبوب رب اکبر، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، رب اکبر نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہو رحمتوں کا نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبالا کر دیا، اور فتح مکہ کے موقع پر الیوم یوم المرحمت کا پروان دل نواز پیش فرما کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کے فرمان مقدس سے معافی کا اعلان عام فرمایا، تو سارے کے سارے دشمنان محمدیہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اخلاق تو بس محمد ہی کے اخلاق ہیں۔ برادران اسلام، اس دنیا میں زندگیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک انسان کی زندگیوں، انسان کے علاوہ دوسرے مخلوقات کی زندگیاں،
درند چرند پرند حیوانات، ان تمام کی زندگیوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں. یہ جیسا چاہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے کوئی طریقہ نہیں. البتہ انسان کی زندگیوں کے لیے نمونہ ہے حضرت انبیاء علیہ السلام. ان میں بھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان و یقین کی دعوت دی اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا. محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دنیا کا بچہ جانتا ہے. اپنا تو اپنا، غیر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے آج تک اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با اخلاق انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میری عمر 8 سال کی تھی. میری ماں مجھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاوہ مدینے کے مرد عورتوں نے آپ کو تحفہ دیے ہیں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں ہدیہ دوں. وہ میرا بیٹا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، سفر میں، حضر میں، ہر حالت میں خدمت کیا. خدا کی قسم کسی کام کے بگڑنے پر نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ ناراض ہوئے. اگر گھر والے بھی ڈانٹے تو فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا، اس میں انس کی کوئی غلطی نہیں. برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو دیکھ کر ہزاروں انسان اسلام میں داخل ہو گئے اور ہزاروں انسان کی زندگیاں بدل گئی اور ہزاروں اللہ کے بندے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ سے بچ کر جنت کے مستحق ہو گئے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ ہے. الغرض، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی اور خود عمل کر کے بتلایا. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس والے آپ پر بہت ظلم کیے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. صحابہ نے فرمایا، خیال تھا کہ اب قبیلہ دوس ہلاک و برباد ہو جائے گا، مگر ہم نے سنا، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان پر رحم فرما. برادران اسلام، دیکھیے دشمن کو بد دعا دینے کی بجائے ہدایت و رحمت کی دعا دے رہے ہیں. اسی وجہ سے تاریخ والوں نے لکھا ہے، اے وسیع زمین، تو نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جنم دیا جنہوں نے تیری پیٹ پر زندگی گزاری اور تیرے اندر اپنے قبریں بنا لیے. اگر تو آج تک سرکار مدینہ جیسا انسان دیکھا ہے تو بتا، اے وسیع آسمان، تو نے چاند اور سورج کے ذریعے دن اور رات میں جھانک جھانک کر بڑے سے بڑے حکماء کو، بڑے سے بڑے علماء کو، بڑے سے بڑے حکمرانوں کو دیکھا ہے. آج تک سرکار مدینہ جیسا با اخلاق انسان دیکھا ہے تو بتا. خدا کی قسم قیامت تک کوئی بھی ہرگز نہیں بتا سکتا. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں میں سب سے زیادہ با اخلاق انسان تھے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنانے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بعد ذلك دعو طالب محمد مسیح اللہ من الصف السابق يلقي كلمته حول عنوان إن الجنة تحت ظلال السيوف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صاحب الفضيلة والسماحة رئيس هذه الحفلة المؤقر، أستاذ الأساتذة الشيخ
صغير أحمد شريف حفظه الله وأساتذتي وحضرات الحكم، أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة المباركة بهذه المناسبة السارة بلغة أهل القرآن وبلغة السنة المشرفة وبلغة أهل الجنة وبلغة جزيرة العرب حول موضوع إن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ومن أصدق من الله بعد الرسول قيل. وهذه القطعة تدفعنا إلى تفكير بالغ واهتمام كامل، وهي تريد أن تركز عنايتنا إلى شيء مهم، وهي تسألنا: هل نحن المسلمون حقا؟ وهل نصدق رسولنا محمدا صلوات الله وصلاته عليه كما صدقه الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين تفانوا في سبيل الدين وتحملوا مشاق الحر والقر ووضعوا كل ما قال نبيهم على رؤوسهم وأعينهم؟ هل نحن وهم سواء أم بيننا وبينهم فرق كبير؟ والجواب إننا نحن اليوم منهم على بعد بعيد بدون شك وتوقف. إخواني الكرام، كان رسولنا يحب الجهاد في سبيل الله حبا زائدا كما كان شأنه في جميع الأمور الدينية. لقد دخل الجهاد في شغاف قلبه، فكان يقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وهناك كثير من الأحاديث النبوية التي تدل على شغفه الزائد للتفاني والاستماتة فيه والتضحية له. والحق أن حب لقاء الله هو أسهل طريق يوصل صاحبه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أيسر جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. ولكن إخواني، أين نحن الآن منهم؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستظل بظلال السيوف ونلتمس هناك جنتنا، فيا أسف علينا ثم يا أسف علينا، إننا نحن المسلمين اليوم فردا وجماعة نسعى إلى حزب الشيطان لينزقنا من العذاب الأليم ويخرجنا من التاسعة إلى السعادة، وهكذا نتورد في مكايد الباطل بصفة دائمة مستمرة، ونتمنى أن نعيش في أكنافهم آمنين مطمئنين ونحسبها جنة. إننا تركنا حياة الكفاح والمقاتلة والمفاخرة والمجاهدة والمغارمة، ورضينا بالذل والاستسلام أمام العدو والخضوع له، ونكتم هذا الذل الفاحش بألفاظ حسنة رائعة رائقة: وهل وجدتم رجلا ميتا سميتموه حيا فقام يمشي؟ كذلك نحن الآن. والله ما أعظم هذه الخديعة وما أكبر هذا المكر وما أشد هذا الكيد الذي كاد بنا عدونا، وبعض منا مسرور على أن هذا هو الصلح الذي سوف يتبدل فتحا مبينا. أستغفر الله ثم أستغفر الله. أيها المستمعون الكرام، أن من لم يجعل الجهاد وظيفة لحياته ولم يخطر بباله واغتم ولم ينصب أمام عينه هذا الهدف المنشود ثم مات فقد مات على شعبة من النفاق، كما جاء فيما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلوات الله وصلاته عليه: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق. أيها المستمعون الكرام، القرآن يدعونا إلى الجهاد ويقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والأحاديث تحرضنا على الجهاد، وأحوال المسلمين في الهند والبوسنة وفلسطين والشام ومصر تهز غيرتنا وحماستنا، والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان ينادوننا: ولكن إخواننا أين أنتم؟ تعالوا
تعالوا أحلامنا ضائعة، أعداؤنا غالبة، عيوننا باكية، أهدافنا فاشلة، قلوبنا فاترة. أنذقوا من هذه القرية الظالم أهلها، أو أنذقوا قريتنا من هؤلاء الظالمين، ووضعوا السيف عليهم ولا تغادروا منهم أحدا، لأنهم أعداء الله وأعداء المسلمين في الأرض. تعالوا ولا تكاسلوا، فإن الإغفال عن الجهاد جرم عظيم، والقعود عنه صفة المنافقين. ومن نودي إلى الجهاد فلم ينهض ولم يسارع فهو من المنافقين، لأنهم هم الذين كرهوا أن يجاهدوا مع الرسول في سبيل الله، لأنهم هم الذين كرهوا أن يجاهدوا مع الرسول في سبيل الله. تعالوا ولا تكاسلوا. أين الولاية والصداقة والمودة والمحبة والأخوة؟ وإن لم تنهضوا بهذه الوظيفة ولم تؤدوا بهذه المسؤولية فمن أين يأتي نصر الله؟ أيها المستمعون الكرام، لا نزال نسمع هذه الهتافات والصراخات ونحن منغمسون في لذات الدنيا ومستغرقون في زخارفها، نلعب ونلهو ونفكه ونتمتع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يبعثنا من المجاهدين الذين تجرعوا كأس الشهادة في سبيل الله ونالوا تذكرة الجنة، وأن يبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان کے بعد نام ہے طالب خالد سیف اللہ کا، جماعت ہسٹن کی تعلیم ہے. یہ تقریر کریں گے نوجوان ایک نشان منزل کے عنوان پر. فریسانی سے ان کا تعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. صدق الله العظيم. جناب صدر، حاضرین جلسہ، آج کی اس بابرکت محفل اور پر رونق مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا. فرمایا، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. محترم سامعین، ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں
کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسنا کی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ، اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں. اور دوستوں، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو کبھی ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے سامنے بڑی بڑی طاقتوں کے جبیں خم ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. لیکن دوستوں، آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت، عزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے. اس کے حصے میں طاؤس و رباط، عیش و سرمستی، آرام و راحت ہے. ان کی زندگی، ان کی سیرت و کردار، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی، جبکہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے. مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار اور عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے. ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر، ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے. اگر یہ سرفروشانہ جذبہ بامقصد زندگی لے کر میدان عمل میں آئے تو دنیا میں پھر ایک مرتبہ امن و آشتی، مساوات اور رواداری کے درس کو دہرایا جا سکتا ہے. اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن فاتح، محمد بن قاسم ثقفی، محمد فاتح رحمہ اللہ کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے. آج کے نوجوان ان کی یاد تازہ کرا سکتے ہیں. ہندوستان، اسپین، قسطنطنیہ الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا دوبارہ گہوارہ بن سکتی ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر نیا سرفروشانہ جذبہ لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان عمل میں آئے اور مایوسی و ناامیدی کو پس پش ڈال کر آگے بڑھے. اسی کو مرحوم اقبال نے اپنے انداز میں فرمایا: منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، بدل دے تیری دنیا وہ سجدہ تلاش کر. حضرات، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے، چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے، تو وہ اپنا نشیمن تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ عشرت قدوں اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خمدار اور زلف در زلف زندگی میں پنجہ آزما ہوتا ہے. اس کے لیے کاش آج کا نوجوان اٹھے، میدان عمل میں آئے اور نئے عزم الولے کے ساتھ اس کارگہ حیات کا مقابلہ کرے، اور اس کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وما علینا الا البلاغ.